ہمارا مکمل تعارف ہی اس طرح سے ہے کہ بندے اللہ کے ہیں، امتی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتظر امام زمانہ علیہ السلام کے ہیں، اور مذہب جعفری ہے۔ یہ مکمل تعارف ہے۔ 4 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام ایسے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا یہ کرو، اور کہا تمہارے ساتھ میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا روزہ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا، وہ عابد نہیں، وہ تو معبود ہے نا، اس کی عبادت کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو، لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نماز تو ہم پڑھیں گے نا، اس لیے کہ ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے۔ 4 امر ایسے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ کرو، میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ یہ 4 امر وہ ہیں کہ جو قرآن کی آیت میں ہیں، اور ہر امر کے لیے، ہر حکم کے لیے حدیث موجود ہے ساتھ میں۔ پہلا ہے ایک خاص گواہی، اللہ نے کہا تم بھی دو، میں بھی دے رہا ہوں۔ دوسرا ہے درود، تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تیسرا ہے کچھ لوگوں پر لعنت، تم بھی کرو، میں بھی کر رہا ہوں۔ اور چوتھا ہے انتظار، تم بھی کرو اور میں بھی کر رہا ہوں۔ آیت ہے یا آیت ابھی 4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو، 4 آیتوں کے بعد کنکلوڈ ہو جائے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ انتظار وہ ہے کہ جو ہمیں ملا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، جوڑ دیتا ہے اللہ سے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ پہلا امر ہے گواہی کا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، ایک عہد لیا، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں گے تو تم تصدیق کرنا ایک رسول کی۔ اس لیے ہر نبی نے بشارت دی ہے آگے کہ ایک رسول آنے والا ہے، تو تصدیق کرنا تم رسول کی، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ اب وہ انبیاء کے جو گزر چکے ہیں وہ کیسے نصرت کریں گے؟ رسول اللہ کی نصرت کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہ عالم انوار کی بات ہو رہی ہے، عالم ارواح میں، کیا تم اقرار کرتے ہو اے نبیوں کہ تم یہ کام کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم اس پیمان پر عہد باندھتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا گواہی دو اس کی کہ تم اقرار کر رہے ہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ کس چیز کی گواہی؟ امام جعفر صادق صاحب جب اس آیت کو پڑھتے تھے نا تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے جو اقرار لیا نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے انبیاء سے کہا کہ تم رسول پر ایمان لے کر آؤ میرے، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، یعنی وصیہ امیر المومنین، اور نصرت کرو اس رسول کی۔ نصرت ایسے کرو کہ اس رسول کے وصی کے لیے مانو کہ وہ امیر المومنین ہے۔ جب تم نے امیر المومنین کو ان کا وصی مانا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی نصرت کر لی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، تم گواہی دو، میں بھی یہ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ رسول اللہ کی رسالت کا گواہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں جب تک کہ اس نے نبوت محمد اور ولایت علی کا اقرار نہ کیا، اس حدیث میں فرمایا۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہو کہ سید شرف الدین حسین یسر آبادی کی تفسیر آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی آواز سے میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ دوسرا ہے درود، یہ سبھی جانتے ہیں ہم کہ اللہ نے اس سے پہلے کہ ہم سے کہتا کہ تم درود پڑھو، اللہ نے خود کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک عمل جو یہاں پر رائج ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آیت پڑھیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ جو عمل ہے یہ فقط محض درود آپ کو پڑھوانے کے لیے نہیں کہ ایک آیت پڑھی جائے تو آپ درود پڑھیں گے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، اس سے قبل کہ تم اپنا پہلو بدلو اور کسی اور سے بات کرو، یہ آیت پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت پڑھو باقاعدہ نماز کے فوراً بعد، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر کہو اللہم صل علی محمد و ذریتہ، یہاں پر اس طرح سے درود آئے کہ اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت پر درود و سلام ہو، قضى اللہ لہ 100 حاجہ، اللہ تمہاری 100 حاجتوں کو پورا کرے گا اگر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھو گے اور پھر درود بھیجو گے تو۔
اللہ 100 حاجتوں کو پورا کرے گا، 70 فی دنیا، 70 دنیا کی، 30 فی الآخرہ، 30 آخرت کے. یہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو لکھا ہے. تیسرا وہ عمل کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں، وہ ہے کچھ لوگوں پہ لعنت. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ کہ جو ہم نے روشن نشانیاں دی ہیں انہیں چھپانے والے ہیں، والہدی، اور جو ہم نے ہدایت دی ہے اس کا کتمان کرتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں روشن اسے بیان کیا ہوا ہے تب بھی وہ چھپا کے رکھتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ، سب سے پہلے تو اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، اللہ. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ پہلے تو میں خود لعنت کرتا ہوں. صادق علیہ محمد نے بیان فرمایا کہ وہ حق جو چھپایا جاتا ہے فی علی، وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں، اس حق کو چھپاؤ گے تو اللہ لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے لعنت کریں گے. تو یہ تیسرا کام ہو گیا کہ جس میں اللہ نے کہا تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں. چوتھا وہ امر وہ ہے انتظار. یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، سورہ یونس کے آیت نمبر 20 ہے یہ، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تک اللہ کی نشانی ہمارے سامنے آئی کیوں نہیں ہے. واہ. فقل انما الغیب للہ، ان سے کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جب چاہے گا ظاہر کرے گا. فانتظروا، تو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. ہماری انتظار اور اللہ کے انتظار کی کیفیتیں مختلف ہیں. جیسے کہ ہمارا درود تو اللہ کا درود کو ایک جیسا تھوڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے، میں تم سے ویٹ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سدھار لو، تم انتظار کرو. یا خوبصورتی کیا ہے، ایک تو اللہ نے کہا تھا کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے رسول پر، نبی پر، تم بھی درود بھیجو. ٹھیک ہے، لعنت کے لیے کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہا، یہاں پر کہا فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں. یہ معکم کا لفظ بڑا لطیف ہے، تمہارے ساتھ ہوں میں. آپ نے گھر میں علامہ رشید ترابی صاحب کی مجلس لگائی اور گریہ کیا، عزاداری ہو گئی، وہ بھی عزاداری ہے. کہ ایک مرتبہ ہے کہ آپ فرش عزا پر آئے تو آپ نے کسی بھی مجلس میں جا کر وہاں عزاداری کی. جب آپ نے گھر پہ عزاداری کی تو عزاداری اس کا ثواب ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ سب کے ساتھ مل کر عزاداری کی. ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں. آئی ایم سائڈ بائی سائڈ وتھ یو. اچھا، حدیث ہے سلسلے میں، حدیث نہ ہوتی تو میں نہیں پڑھ پاتا. یہ یحییٰ بن ابو القاسم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا. پہلے وہ آیت پڑھی انہوں نے، سورہ بقرہ کی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. تو متقی کون ہے؟ اب دیکھیں، اب کسی کو یہ ہو کہ یہ کیا اسپیسیفک یہ بات ہوگی، تو میں تو خود سے نہیں کہہ سکتا، صادق علیہ محمد کا کلام ہے. امام نے کہا اگر خلاصہ کرنا چاہو تو شیعۃ علی، علی بن ابی طالب کا جو واقع شیعہ ہے وہ ہے متقی. اس کے لیے قرآن ویسے ہدایت ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے. ایک لیئر تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کی، ھدی للناس. ایک خاص گہرائی ہے کہ جو خالی متقین کے لیے، وہ ہے مولا علی علیہ السلام کو ماننے والا. اور پھر امام نے کہا کہ اس بات کی دلیل یہ آیت ہے کہ یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. پھر امام نے یہ آیت پڑھی. متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. امام نے کہا غیب فہو الحجہ الغائب، وہ حجت ہے کہ جو غائب ہے، یعنی امام زمانہ کی طرف اشارہ کیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو تو میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے.